آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے توفیق کسے کہتے ہیں اور اس کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمن۔ آج کا ٹاپک ہے کہ توفیق کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنی عام زندگی میں اس لفظ کو بہت استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور بہت سارے اور کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بھی اس راستے پہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ آئیڈیاز اور وہ خیالات شیئر کر رہا ہوں جو مجھ جیسے ایک نارمل بیسک انسان کے دماغ میں جگہ بنا پائے، میرے لیے وہ آئیڈیاز کام آئے، اور اسی لیے میں انہی آئیڈیاز کو اس سٹیج پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، so that you may all also benefit from this۔ توفیق سچے دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو میں نے آزمایا وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے دن بھر میں جو مرضی کریں، نماز کی پابندی نہ کریں، چھوٹے بڑے گناہ میں شامل ہوں، گاسپ کریں، غیبت کریں، فضولیات کو دیکھیں، انجوائے کریں، گالی گلوچ کریں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، فضول عادات میں بزی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اس آدھے کام سے کچھ نہیں بنے گا۔ توفیق وہ انسان مانگتا ہے سچے دل سے جس کے اندر وہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے قریب آنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہوں، اور بہتر انسان بننا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ توفیق کی دعا مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق کس طرح دیتا ہے؟ توفیق نعوذ باللہ ہمارے اوپر کوئی معجزہ تو آئے گا نہیں، تو کسی میریکل کا نام نہیں ہے، کسی اینجل کا بھی نام نہیں ہے جو ہمیں آ کے ایک سپر پاور پکڑا دے گا کہ یہ آپ کی توفیق ہے اور آج سے آپ ایک پکے مسلمان بن گئے ہیں اور آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق جو ہیں وہ بلند ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے گا، سچے نیت والے دل سے دعا کے جواب میں اگر آپ کو توفیق ملے گی تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ توفیق سب سے پہلے ملے گی صرف ایک چھوٹی سی جرت میں، ایک چھوٹی سی طاقت میں، کہ اگر آپ نے سچے دل سے توفیق مانگی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دن کی باقی جو نماز بچی ہے یا اگلے دن کی نماز یا آپ جو بھی نیک عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ کو توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ آپ کے دل میں ایک خیال ڈالے گا، ایک قوت ڈالے گا کہ آپ یہ کام اچھا، یہ نیکی والا کام کر دیں۔ اب آپ نے ایک نماز فار ایگزامپل آپ نے ادا کر دی کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قوت دی، آپ نے وضو کیا اور آپ نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد، اس نیک کام کو کر لینے کے بعد، آپ کو جو سب سے بڑا دشمن ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو بھٹکائے، آپ کو ناشکرا کرے، وہ فوراً آپ کو بھٹکائے گا، فوراً آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے نماز پڑھ لی ہے، اب اگلی نماز میں تھوڑی دیر کر لے، اگلی نماز نہ پڑھو، ایک پڑھ لی ہے، اتنے سچے دل سے پڑھی ہے، اور آپ کے دماغ میں خیالات کا ایسا ایک طوفان چلے گا جس میں آپ کی خود کی آواز بھی شاید یہ آئے گی کہ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو مجھے اللہ اس کا اجر دے گا، تو ہو سکتا ہے اگلی میں چھوڑوں تو اس کے بعد مجھے اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ یہی وہ وسوسے ہیں جو ایک طرف سے شیطان آپ کے کان میں ڈال رہا ہے، اور ایک آپ کی اپنی نفس جس کو آپ نے اتنی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ہر قسم کی ریلیکسیشن آپ کو کروانا چاہتی ہے اور ہر محنت سے آپ کو کہتی ہے کہ اس سے ابھی دور رہو، ابھی چل کرو، ابھی عیاشی کرو۔ یہ دونوں کے دونوں پاورز مل کر آپ کی اس توفیق جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، جو تھوڑی سی اماؤنٹ میں آئی تھی، اس کو نیست و نابود کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اس توفیق کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اگر توفیق آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جیسے میں اگر اپنا اگزامپل بتاؤں تو میں نے یہی سچی دعا اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے میں کی تھی کہ یا اللہ میری زندگی میں تو کہاں ہے، مجھے اس کی پہچان کرنے دے، تو نے مجھے بنایا ہے لیکن میں تو دنیا میں گم ہوں، میں اپنے ڈریمز کو پرسیو کر رہا ہوں، اپنے پیشنز کو پرسیو کر رہا ہوں، اور سارا کا سارا دھیان اور ساری کی ساری انرجی وہاں لگی ہوئی ہے۔ بے شک اپنی زندگی میں سنسیئر ہوں، اپنے گولز کو پرسیو کرنے میں ڈیڈیکیشن سے لگا ہوا ہوں، بٹ جب روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، اور تب وہ سوچتا ہے کہ when do I worship اللہ؟
Where do I need religion? Where do I need to submit? Why do I need to submit? मैं क्यों अल्लाह ताला के सामने झुकूं, मैं कब झुकूं और मैं क्यों नहीं झुक रहा? एक बेचैन, एक सिंसेयर दिल से जब ये दुआ निकली मेरी, रमज़ान का महीना था, रमज़ान पाक में आप सबको पता है कि शैतान और उसकी तमाम फोर्सेस जो हैं बंद हो जाती हैं, एटलीस्ट जो एक्सटर्नल वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप सब ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि रमज़ान में नेक काम करना आसान हो जाता है, थोड़ा नमाज़ पढ़नी आसान हो जाती है, झूठ बोलने का दिल नहीं चाहता, गाली देने का दिल नहीं चाहता, बिकॉज एक्सटर्नल वसवसे कम हो जाते हैं, ख़त्म हुए होते हैं। फिर अंदर का सारा जो नफ्स का गंद है, बस उसको कंट्रोल करना बाकी होता है। सो एक दफ़ा तौफीक मुझे हुई कि मैं नमाज़ पढ़ूं, और उसके फ़ौरन बाद अपने ही नफ्स ने ललकारना शुरू किया कि आप लेज़ी हो जाओ, अगली कम पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, या भी कज़ा होने वाली है। नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वक्त पे पढ़ो, और कोशिश करो, ज़ाहिर बात है मर्द हज़रात के लिए, कि जमात में पढ़ोगे। जमात में पढ़ने से जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुशू मेंटेन करना आसान हो जाता है। नमाज में खुशू को अचीव करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। आप सब ने शायद इसके बारे में सुना होगा। व्हाट इज़ खुशू? खुशू इज़ कि नमाज को तहम्मुल से और 100% फोकस से पढ़ा जाता है कि मैं इस वक्त क्या रिसाइट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, और इस अवेयरनेस, इस शऊर के साथ पढ़ा जाता है कि मैं अपने अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ, रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हूँ, जिसने तमाम आलम बनाए हैं, मालिक यौम दीन के सामने खड़ा हूँ, जो कमांडर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और इस तरह खड़ा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी उस दिन बख्शिश कर देगा। इस उम्मीद से उसके सामने खड़ा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएगा, मुझे गुनाहों को मेरे माफ़ करेगा, और आइंदा जितनी ज़िंदगी बची है उसमें मुझे मज़ीद ताकत देगा कि मैं गुनाहों के करीब ना जाऊँ। इस तरह आप नमाज पढ़ेंगे तो आपने अपनी तौफीक का ख्याल किया है। फिर बावज़ू रहेंगे, और उसके बाद वज़ू जिस तरह भी टूटे दोबारा वज़ू कर लें। ये एक गोल्डन वाइस है जो मेरी तरफ से लें कि आप पूरा दिन कोशिश करें, जिस भी रीज़न से वॉशरूम गए हैं, बाहर निकलने से पहले वज़ू कर लें, चाहे नमाज का वक्त है या नहीं। वज़ू करने से एक तो साइकोलॉजिकली आपके लिए आसान होगा कि चलो यार अगली नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैं बावज़ू हूँ, और दूसरा जब आप बावज़ू रहेंगे तो यकीन जानिए आपने अल्लाह ताला को अपनी साइड पे लिया हुआ है, आपके ऊपर थोड़ी पावर आई हुई है, और जितने भी एक्सटर्नल वसवसे हैं वो आपके ऊपर कम असर करेंगे। उनकी कोशिशें बरहक होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि ये शैतान मरदूद का वादा है कि मैं सिराते मुस्तकीम पे तेरे लोगों को भटकाऊंगा। जो सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से तो उनको प्रॉब्लम है, उन्हीं से तो शैतान को मसला है कि ये क्यों अल्लाह ताला के सामने झुक रहे हैं, ये क्यों नमाज को अडॉप्ट कर रहे हैं, शराब को, गुनाह को, हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं और अपनी नमाज़ों को पूरा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। इन्हीं से तो मसला है उनको। तो ये बैटल, ये वार, उसके ये इम्तिहान हमारा कंटिन्यूअस है। प्लीज़ इस बात को भी ज़रूर समझें कि जो मैं तौफीक का ख्याल रखने की बात कर रहा हूँ, ये हमें आखिरी सांस तक रखना पड़ेगा। कोई ऐसा स्टेज नहीं आएगा जब हम शैतान के वसवसों से आज़ाद हो जाएंगे। कोई ऐसा स्टेज नहीं आएगा जब अल्लाह ताला भी हमें आज़माना छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबरों को उनकी आखिरी सांस तक जिस कदर मुश्किलात दी हैं, जिस कदर मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आई हैं, यह हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है। नाउज़ुबिल्लाह, हम में से कोई भी कभी पैगंबर के मकाम पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारे लिए, हमारे सामने इसलिए रखी गई और रिकॉर्ड की गई है ताकि हम उनसे सबक हासिल कर सकें। तो मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी है, उसकी भी रेफरेंस ज़रूर दूंगा। इट्स कॉल्ड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स, इब्न खतीर की ये कॉम्पिलेशन है, इसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो में दे दूँगा। लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ी कि मैं तमाम प्रॉफिट्स के बारे में जान सकूं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकूं, अपने नॉलेज में इजाफा करूं। और उस बुक का मुतालिया करने के बाद मुझे एंड में चीज़ ये समझ आई कि एवरी प्रॉफिट वाज टेस्टेड लाइक नो अदर ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी टेस्टेड। लेकिन चूँकि वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे, उनका दिल सच्चा था, तो वो अपने हर टेस्ट के बाद, हर टेस्ट से पहले, हर कामयाबी के बाद और हर फेलियर के बाद भी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रस्सी को ज़ोर से थामे रखा। सो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है मेरे दोस्तों। अगर आप आज नमाज़ पढ़ रहे हैं, नो इट फॉर अ फैक्ट कि आपको टेस्ट किया जाएगा, आजमाया जाएगा। आपका दिल चाहेगा अगली कम पढ़ लूँ, अगली छोटी पढ़ूँ, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी तौफीक का ख्याल रखते रहेंगे
اور ہر نفس کے شور سے بھی اور شیطان کے شور کو بھی اگنور کر کے کبھی کبھی ایسے دن آئیں گے جہاں مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے نماز پڑھنا. میری ایڈوائس ہوگی زور لگا کے پڑھے, پھر بھی پڑھے, ڈٹ کے پڑھے. اکثر نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں گے, فرض ادا کر رہے ہوں گے اور آپ کے اندر آواز چل رہی ہوگی یار اس کی بعد والی سنت نہیں پڑھتا میں, اور اس خیال کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کو اس کا اور اجر دے گا کہ آپ کو شیطان بھی تنگ کر رہا تھا, نفس بھی تنگ کر رہی تھی کہ چلو بس فرض پڑھ لیا میں نے, اگلی نہیں پڑھتا, پر آپ نے پڑھی. یہ کرنے سے آپ کا آرمر بڑھے گا, آپ کے اوپر جو ایمان کا آپ اپنا ایک سوٹ پہن رہے ہیں, ایک پاور پہن رہے ہیں, وہ آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوگا, آپ کا لیول بڑھتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے ماں سوا تقویٰ کے. تو تقویٰ اسی کا تو نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے رکھا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا, میں اپنی نماز ادا کروں گا, میں گناہوں سے دور رہوں گا. میرا دل چاہ رہا ہے غصے میں گالی دینے کا, میں نہیں دوں گا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی قسم کی ریلیکسیشن کرنے کے لیے یا شغل میلہ لگانے کے لیے یہ فضول کام کر لوں, وہ فضول کام کر لوں, تھوڑا مزہ کر لوں, تھوڑا ریلیکس کر لوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف بیٹل ہے, جنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور و رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اس سے توقع ہمیشہ اچھی کی جاتی ہے, ہمیشہ اپنے بھلائی کی توقع ہی رکھنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, لیکن اپنے آپ کو تو آپ نے عمل میں رکھنا ہے. ہمارے پاکستان میں اور آئی ایم شور پورے مسلمانوں کی دنیا میں ایک بڑی فیورٹ آیات کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہماری نیت بہت اچھی ہے جی. پر اس بات پہ تو غور کریں کہ کس کے دار و مدار کی بات کی جا رہی ہے, اعمال کے. صرف نیت لے کر ہم نہیں جا سکتے وہاں پر, ہمیں اعمال لے کر آنے ہیں زندگی میں, اور یہی عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نہیں چھوڑا کہ فگر آؤٹ کرو, سوچ کے لاؤ کہ کیا اعمال لاؤ گے. بتا دیا ہے کہ یہ ہیں 5 نمازیں, یہ ہے روزہ, یہ ہے حج, یہ ہے زکوٰۃ. اور حج اور زکوٰۃ بھی صرف ان کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں, جو نہیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے صرف 2 اعمال ہیں, نماز اور روزہ, جو ہر انسان کر سکتا ہے, چاہے وہ غریب ہو, چاہے امیر ہو, چاہے اس کا جسم پورا ہو یا نہ ہو. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے دنیا میں اور کوشچن کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو اس کے جسم میں کوئی معذوری دے دی, تو یہ دنیا میں کیسے آگے جائیں گے؟ اس چیز سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ریس دنیا کی نہیں ہے. ہاں دنیا کے طرز کے مطابق تو یہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے بالکل. جو ایک امیر گھر میں بہت پیدا ہوا ہے اور ایک غریب گھر میں پیدا ہوا ہے, وہ نہ تو کبھی اچھی یونیورسٹی میں جا سکے گا, موسٹ پرابلی ناٹ, نہ اچھے کالجز میں, تو وہ تو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا. بے شک رہ جائے گا زندگی کی دوڑ میں پیچھے. دوڑ زندگی کی تو تھی ہی نہیں, اس دنیا کی تو تھی ہی نہیں. دوڑ تو ہے ہی یہی کہ ہم تمام لذت کو سائڈ پر رکھ کے, اپنے گناہوں کو سائڈ پر رکھ کے, ان سے لڑ کے, ان سے جہاد کر کے اپنے آپ کو کیسے اچھے مسلمان بنائیں, اور دنیا میں جو آسائش آنی ہے اس کی بھی اللہ سے توقع کریں. جو مشکل آ رہی ہے اس میں بھی صرف اللہ کو پکاریں, اپنی توفیق کا خیال کریں, اپنے نفس سے جہاد کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی نیک کام کرنے کی ایسی توفیق دے کہ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے, جب ہمارے اوپر قبر آ چکی ہو, جب جھکنے کا موقع نہیں رہے گا, اس سے پہلے آپ نے کم از کم اتنے سجدے اور اتنی نیک نیتی سے عبادت کر لی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں نے بخش دیا, اس کو میں نے معاف کیا, اس کے اوپر جنت کے دروازے کھول دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے.